اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام و برادران اہل سنت، پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور ذمہ داران کے خلاف پنجاب پولیس ظالمانہ کردار ادا کر رہی ہے۔ رنجیت سنگھ کی پولیس کا کردار ادا کر رہی ہے۔ برطانوی استعمار کی پولیس کا کردار ادا کر رہی ہے۔ کئی لوگ شہید ہو گئے، کئی زخمی ہیں۔ وفاقی حکومت اس کی پشت پر ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور جن وفاقی وزراء، صوبائی وزیر اور گورنر پنجاب نے ایک سے زائد بار تحریری معاہدے کر کے ان سے انحراف کیا، یہ سراسر منافقت ہے، جھوٹ ہے، ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ وعدے کے باوجود کارکنان کو رہا نہیں کیا گیا، جھوٹی FIR واپس نہیں لی گئی، شیڈول 4 کو واپس نہیں لیا گیا، اور تحریک لبیک کی شورا اور سربراہ کو اب تک رہا نہیں کیا گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ غیر مشروط طور پر قائد سمیت اور شورا سمیت، ارکان سمیت سب کو آزاد کیا جائے، شیڈول 4 کو اٹھایا جائے۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو حکومت پاکستان فوراً کر سکتی ہے۔ اس کے لیے جو بائیڈن، انجیلا مرکل، میکرون اور بورس جانسن کے دربار میں منظوری کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جب تک یہ مطالبات عملاً منظور نہیں کیے جائیں گے، سب کو رہا نہیں کیا جائے گا، کسی تحریری معاہدے پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جب وزیر مذہبی امور اور وزیر داخلہ دستخط کرنے کے باوجود اس سے منحرف ہو جائیں اور پھر جائیں، تو ان کے قول و قرار کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج کراچی میں تنظیمات اہل سنت کے زیر اہتمام مزار قائد سے پریس کلب تک پرامن احتجاجی مارچ ہو رہا ہے۔ میں تمام اہل سنت کے ائمہ، خطباء، علماء، کارکنان، ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ اس پرامن احتجاجی مارچ میں شرکت کر کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہرست میں اپنا نام لکھوائیں اور مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جس طرح سے کوئٹہ کے مقتولین کے متاثرین کو 1.5 کروڑ روپے فی کس دیت ادا کی گئی تھی، تحریک لبیک کے شہداء کو بھی اسی معیار کے مطابق دیت ادا کی جائے، اور جس طرح ان کے مجروحین کی اعانت کی گئی تھی، ان کی بھی اعانت کی جائے۔ یہ پاکستان کے شہری ہیں اور ان کا بھی اتنا ہی حق ہے
جتنا اس ملک پر کسی اور کا حق ہے، بلکہ سب سے زیادہ ہے۔ شرم کا مقام ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ تو مذاکرات کیے جا رہے ہیں جن کے ہاتھ ہمارے بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور جو ملک کے آئین و قانون، ریاست، مسلح افواج اور اقدار کے پابند ہیں، ان کے خلاف ظالمانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ظلم دیر تک نہیں چلے گا اور دیر تک برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کی تاریک رات کی ایک انتہا ہوتی ہے اور صبح کی طلوع فجر کامیابی کے نور کے ساتھ طلوع ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہم آخری بار متنبہ کرتے ہیں۔